السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ امانت داری کا ایک زبردست واقعہ ہے، آپ سنیں گے تو آپ بڑے خوش ہوں گے۔ اصل میں یہ سب جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، یہ ہمیں سبق حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو اس لیے جو بھی آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، جو بھی اچھی چیز آپ کو لگتی ہے اس کو یعنی اپنی زندگی میں اپناؤ۔ تو یہ بھی ایک نوجوان کا واقعہ ہے۔ یہ ترکی کا ایک بڑا معروف تاجر تھا، جس کو اللہ رب العزت نے رزق کی بہت فراوانی دی ہوئی تھی۔ اس نے ایک باغ بھی بنایا تھا، وقتاً فوقتاً وہ اس باغ میں آ جایا کرتا تھا۔ اس باغ میں پھلوں کے مختلف درخت تھے۔ ایک نوجوان کو اس کی نگرانی کے لیے رکھا، جس کا نام مبارک تھا۔ یہ تاجر ایک دن اپنے باغ میں آیا اور مبارک کو بلا کر کہا کہ میرے لیے انار کا جوس لے آؤ۔ مبارک ایک پیالے میں انار کا جوس لایا جو بہت کھٹا تھا۔ اس نے اسے کہا کہ بھائی یہ تو بہت کھٹا ہے، پیا نہیں جا رہا، تم دوسرے درخت سے انار لے کر اس کا جوس لاؤ۔ تو مبارک گیا اور دوسرے درخت سے جوس لے آیا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ کھٹا تھا، اتنا کھٹا کہ پیا نہ جا رہا تھا۔ تو وہ مالک اس سے ناراض ہونے لگا کہ تجھے یہاں آئے ہوئے اتنے سال گزر گئے اور ابھی تک تجھے اتنا بھی پتہ نہیں کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس درخت کا پھل کھٹا ہے۔ تو مبارک نے جواب دیا کہ جناب، آپ نے تو مجھے یہاں پھلوں کی نگرانی کے لیے رکھا ہے، مجھے پھل چکھنے اور کھانے کی اجازت تو نہیں۔ چنانچہ اتنے سال میں نے تو پھل چکھ کے بھی نہیں دیکھا کہ کون سا میٹھا ہے کون سا کھٹا ہے۔ تو وہ ترکی کا تاجر اس بات پہ حیران ہوا کہ یہ اتنا امین شخص کہ اس قدر امانت کا جذبہ ہے کہ اس نے میری ڈیوٹی فقط ان کی نگرانی کرنا سمجھی اور اس نے کچھ مجھے کھانے کی اجازت نہیں، یعنی کہ اس نے اس کو چکھا تک نہیں۔ اتنے سال ہو گئے کہ کسی پھل کو اس نے چکھ کے نہیں دیکھا، صرف اس نے ڈیوٹی دی ہے کہ میں باغ کی حفاظت کر رہا ہوں، دیکھ بھال کر رہا ہوں۔ تو دل میں اس نے سوچ لیا کہ جو نوجوان دل میں اتنا خوف خدا رکھتا ہو اور اتنا امین ہو، وہ میری خدمت کی بجائے اس مالک الملک کی خدمت کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ تو اس نے کہا مبارک، میں باغ کی نگرانی کے لیے کسی اور بندے کو رکھ لوں گا، بہتر ہے کہ تو اللہ کی عبادت کے لیے مشغول ہو جا۔ مبارک تو پہلے ہی چاہتا تھا کہ مجھے اللہ کی عبادت کے لیے اور زیادہ فرصت کا وقت ملے۔ چنانچہ مبارک اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو گیا اور اس نے باغ کی نگرانی کے لیے دوسرا بندہ تلاش کر لیا۔ تو چونکہ اس تاجر کو اس نوجوان کے ساتھ عقیدت ہو گئی تھی، تو اس نے ایک مشورہ دیا کہ دیکھو، جہاں میرا گھر ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا گھر ہے، وہ بنایا تو تھا گھر کے ملازموں کے لیے، کتنا اچھا ہو کہ آپ اس میں آ کر رہیں، تو میری ملاقات آپ سے بھی ہوا کرے گی۔ مبارک نے اس بات کو قبول کر لیا، چنانچہ وہ ترکی کے اس چھوٹے سے مکان میں رہنے لگا۔ یہ ترکی کا تاجر وقتاً فوقتاً مبارک کے پاس آتا، بیٹھتا، گفتگو ہوتی، دل لگی ہوتی۔ تو دیکھیں، یعنی کہ اس کی امانت داری دیکھو کہ وہ اتنے سال اس باغ میں رہا، اس کی نگرانی کرتا رہا، اس کو پانی دیتا رہا، سب کچھ کرتا رہا، لیکن اس نے اس باغ کا کوئی بھی پھل جو ہے نا وہ چکھا نہیں۔ تو دوستو، اس کو کہتے ہیں ایمانداری۔ تو ہمیشہ کوشش کیا کریں، جہاں بھی آپ کو کوئی ڈیوٹی ملے، کوئی بھی ہوتا ہے نا، ملازمت آپ کرتے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، کسی کے گھر میں کام کرتے ہیں، کدھر بھی،
تو کوشش یہ کیا کریں کہ امانداری یعنی دینداری ہے، کسی کی کسی چیز کو ہاں مالک کا یعنی کہ وہاں خزانہ بھی کیوں نہ پڑا ہو تو مالک کے خزانے کو بھی ہاتھ نہیں لگانا. کیوں؟ یہ مالک تو دنیا کا ہے، لیکن وہ جو مالک اوپر بیٹھا ہوا ہے نا وہ ہمیں ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے. تو ڈرنا تو اس مالک سے چاہیے جو ہمیشہ ہمیں دیکھتا ہے، جو ہمارا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، جو ہمیں پال رہا ہے، جو ہمارا رب ہے. تو اس سے ڈرنا چاہیے. تو ایسی جو مثالیں ہوتی ہیں نا یہ صرف کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم غلطی کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ جو مثالیں، یہ کہانیاں، یہ قصے، دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی قصص الانبیاء، انبیاء کے قصے رکھے ہیں. تو کس لیے رکھے ہیں؟ کہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جو قرآن کو پڑھے گا. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے حدیث میں رکھے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ہے کہ ہم ان کو پڑھیں، سبق حاصل کریں. دیکھیے اگر ہم اس اللہ سے ڈریں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہماری دنیا کا ہر سلسلہ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر ہم ہر بری چیز سے ڈریں گے. بری چیز کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، یعنی کہ ڈریں گے. تو جب اللہ سے ڈریں گے تو اللہ ہمارے کاموں میں بھی برکت ڈالے گا، ہمارے سلسلے بڑے خوبصورت چلیں گے. یہ جو دنیا میں رونا دھونا پڑا ہوا ہے یہ صرف اسی لیے کہ ہم اللہ کے دین سے دور ہو چکے ہیں. جب دور ہو گئے تو ہمیں یہ نہیں پتہ چل رہا کہ ابھی حلال کیا ہے کہ حرام کیا ہے. تو جب حلال اور حرام کی تمیز ہی نہیں رہی تو دوستو پھر باقی کیا رہا. تو میری امید ہے کہ میری یہ ویڈیو جو بھی میں آپ کو بھیج رہا ہوں آپ کو پسند آ رہی ہوں گی. تو ویڈیو کو لائک بھی کر لیا کریں، کمنٹس بھی کر لیا کریں اور شیئر بھی کر لیا کریں، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے. آپ نے سنا، آپ نے کسی دوسرے کو سنایا، تیسرے کو سنایا، چلو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا دل کا تو بدل جائے گا نا. وہ تو اللہ سے ڈرے گا نا. آپ نہیں تو کوئی اور صحیح، اور نہیں تو کوئی اور صحیح. تو اس لیے جو بھی آپ کو اچھی بات ملتی ہے نا اس کو آگے پھیلاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حدیث ہے کہ میری اگر ایک سنت کوئی زندہ کرے گا تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ایک سنت، یعنی کہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تو ہر چیز ہی اچھی تھی، ہر بات ہی اچھی تھی. تو ان کی کوئی ایک سنت، مطلب یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی اچھی چیز ملے، اچھی بات ملے تو اس کو آگے پھیلاؤ، کسی دوسرے کا بھلا ہو جائے. ہو سکتا ہے کوئی دوسرا کسی باغ میں اسی طرح مالی ہو، وہ یہ کام کر رہا ہو، کھا بھی رہا ہو، پی رہا بھی ہو، سب کچھ کر رہا ہو، مالک کو پتہ بھی نہ ہو. تو اگر یہ آپ کی کہانی اس کے کانوں تک پہنچ جائے گی تو ہو سکتا ہے وہ آگے جو اس کی باقی زندگی اس کو وہ درست کر لے گا. تو کوشش کریں نیک باتیں، نیک کام بڑھ چڑھ کر ان میں حصہ لیں. اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.